الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سون یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے، آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج شروعات کرتے ہیں آج کے ویلاگ کی، اور آج کا ویلاگ کا بیسیکلی عنوان جو ہے وہ مری میں وقوع پذیر ہونے والے ثانیہ کے حوالے سے جو اٹھتے سوالات ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ یہ ثانیہ انتہائی اندھوناک تھا اور اس کی جو سوگواری ہے اس میں پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے الفاظ نہیں مل پا رہے کہ اس ثانیہ کے حوالے سے جو افسوس کا اظہار کیا جا سکے، اور جن فیملیز کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ان کو صبر جمیل دے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرحومین کے جو ہے درجات کو بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا کرے۔ اگر اس حوالے سے آپ اس موضوع پہ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، بہت کچھ سن چکے ہیں، تو اس حوالے سے میں کوئی بات سے ریپیٹ نہیں کر رہا۔ بیسیکلی کچھ ایشوز ہیں جن کی نشاندہی میں نے آج سے کوئی 3 مہینے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں کی تھی، اور تو انہی کے حوالے سے کہ وہی جو اندیشے تھے یا وہ باتیں تھیں، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر میں وہ ویلاگ اس ویڈیو میں تو شیئر کرنے سے قاصر ہوں، لیکن میں اس کا ڈسکرپشن جو ہے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ریفرنس کے طور پہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اس ویلاگ کا عنوان تھا مری میں سیاحوں کے لیے سہولیات۔ تو بیسیکلی ہمارے پرائم منسٹر آنریبل عمران خان کا ویژن ہے کہ وہ پاکستان میں ٹورزم کی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور بہرحال اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹورزم پوٹینشیل ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی ارننگ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے وہ سوئٹزرلینڈ کی مثال بھی دیتے رہے ہیں اور انڈونیشیا، ملیشیا کی بھی مثال دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس ویلاگ میں میں نے کچھ مسائل کی نشاندہی کی تھی۔ اب جب کہ اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور جو ہے اپوزیشن والا اپنی سیاست کر رہی ہے، حکومت اپنی جو ہے وہ جو ہے ذمہ داری نہیں لے رہی، تو اگر اس میں ون لائنر اگر مجھ سے پوچھیں کہ اس ثانیے کا ذمہ دار کون ہے تو میرا جواب ہوگا آنریبل جناب عمران خان صاحب۔ میں کہ یہ بات کوئی سیاسی مخاصمت کی بنیاد پہ نہیں کر رہا یا ایک روایتی انداز میں نہیں کر رہا جو کہ عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں بارہ دیکھیں تو جو غفلت ہے یا کوتاہی ہے یا کہیں بے احتیاطی ہے وہ کسی ایک فریق کی نہیں ہے۔ اس پہ میں بعد میں آ کے بات کرتا ہوں۔ میں ون لائنر میں خان صاحب کو کیوں الزام دے رہا ہوں، کیونکہ یہ خان صاحب جو ہے یہ وین دیتے آ رہے ہیں کہ جی سیاحت پاکستان کے میں ایک ارننگ کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اس حوالے سے ڈفرینٹ مواقع پہ وہ ٹویٹ کر کے وہ اس بات کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان میں صحت جو ہے وہ پہ زیادہ جو ہے لوگ صحت کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا صرف خان صاحب کا اعلان ہی کافی ہے؟ اس ویلاگ میں نے یہ بات کی تھی کہ لوگ صرف صحت کے حوالے سے اگر ہم شمالی علاقہ جا کے پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو پہاڑ دیکھنے یا منظر دیکھنے کے لیے نہیں آتے، اس میں انفراسٹرکچر یا ان کی دستیاب سہولتوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ خان صاحب سوئٹزرلینڈ کی مثال تو دیتے ہیں، تو سوئٹزرلینڈ میں کیا صرف پہاڑ ہی ہیں یا مناظر ہیں دیکھنے کے؟ یقینی طور پہ ہاں دنیا کی بہترین اعلیٰ ترین سہولیات میسر ہیں، اعلیٰ ترین ہوٹلز میسر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ تو کیا پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہیں؟ اب صرف بات کہنے سے نہیں بنتی۔ خان صاحب کو اس لیے بھی مورد الزام ٹھہرانا ضروری بنتا ہے کہ آپ نے جب ایک ویژن دیا تو مان لیا کہ آپ بینگ چیف ایگزیکٹو آپ کا ہر کام یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے سڑکیں پلان کریں یہ کریں، تو بنیادی طور پہ آپ نے ایک ویژن دیا، اس ویژن کی تکمیل کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایک ٹیم بھی تو بنانی تھی جناب اعلیٰ۔ آپ کی ٹیم یا آپ کا وہ اس لیول پہ نظر نہیں آ رہا کہ جو چیزوں کو یا اس آپ کے ویژن پہ عملی جامہ پہنا سکے۔ اب ابتدائی رپورٹ میں جو انہوں نے بتایا کہ جو وجوہات میں تو وہ ہے سڑکوں کی مطلب جو ہے بہتر نہ ہونا یا ٹوٹا پھوٹ ہونا۔ تو یہ 4 مہینے پہلے میں یہ ویلاگ میں بات کی تھی کہ
کہ مری کی جو مین سٹریم سڑکیں ہیں ان کا برا حال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مری میں 1 لاکھ گاڑی آ گئی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی، یہ پہلے بھی آتی ہیں۔ میرا جانا ہوا تھا اگست، میں 13 اگست کو گیا تھا، 13 اگست سے لے کے میرا قیام جو ہے وہ تقریباً 27 اگست تک کے عرصے میں رہا، 13 اگست سے 20 اگست کے درمیان تھا۔ تو اس میں مری میں مجھے تو کوئی سڑکیں خالی نہیں ملی۔ اب جو ایکسپریس وے جو ہے وہ 12 سے جو ہے وہ لوور ٹوپا تک تو ہے، وہ بہترین ہے، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، مری کی جو پرانی جو مری روڈ ہے وہ بھی ہے، اس پہ اگرچہ بہرحال اب وہ وقت کے ساتھ تنگ ہو گئی ہے، اس پہ بہرحال ٹریفک کا لوڈ بھی اب کم ہے کیونکہ اس پہ زیادہ کمرشل وہیکل چلتی ہے۔ اصل ایشو جو ہے اب وہ جو ہے لوور ٹوپا سے چیکا گلی چوک، چیکا گلی سے کلڈانا اور کلڈانا سے باڑیاں، یہ کم و بیش تقریباً کوئی 20 کلومیٹر کا پیچ ہے۔ یہ پرابلم یہی ہوتا ہے ہر وقت، ہر پیک سیزن میں یہی ریجن ہے جہاں ٹریفک چوک ہوتی ہے۔ تو اب تک اگر ہم نے دیکھیں اس ثانیے سے نہیں سیکھا، جو بڑی امید ہے کہ نہیں سیکھا جائے گا، تو یہ روٹ جب تک اس کی صحیح طریقے سے الائنمنٹ نہیں ہوگی، دیکھیے کویسچن 1 لاکھ گاڑی کا نہیں ہے، کویسچن یہ ہے کہ جب فلو میں گاڑیاں آئیں گی اور آپ کو کوئی چیک پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کو روکنا یا لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا سے بات نہیں بنے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی 12 لوگوں کا اپنا عمل دخل ہے جس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ریاستی ذمہ داری بھی ہے، وہ بھی نظر آئی کہ بیسیکلی اس میں کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، یعنی اس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی۔ مری کا جو عمومی نظام ہے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر، مطلب ایک اسسٹنٹ کمشنر کے تحت چل رہا ہے۔ وہاں مثال ایک ڈی ایس پی افسر ہوگا جو پولیس کے لیول پہ ہوگا، یا کوئی اے ایس پی ہو جائے گا، مطلب تحصیل لیول کے اوپر معاملات ہیں۔ سارے معاملات کو اتنے اہم علاقے کو ہم نے اتنے ایک چھوٹے لیول کے مینجمنٹ سسٹم میں رکھا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو تقاضا ہے کہ آنے والے وقت میں اس نوعیت کے کسی بھی مس ہیپ کو روکا جائے۔ یہ مس ہیپ اس لیے بھی ہوا کہ ٹریفک بلاک تھی۔ اچھا، ہمارے یہاں عمومی طور پہ ڈرائیورز جو ہے مطلب سارے عام طور پہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ڈرائیور سے مراد مطلب کچھ لوگ جو ڈرائیور نہیں بھی ہوتے، جن کی نجی گاڑی ہوتی ہے، لیکن ہر بندہ جلدی جانے کے چکر میں اپنی لین کو بریک کرتا ہے، اور پھر صورت یہ آتی ہے جب آمنے سامنے گاڑیاں لگ جاتی ہیں تو اس کے بعد رستہ نہیں ملتا، کسی کو رستہ نہیں ملتا۔ دیکھیے اگر ٹریفک سلولی چلتی رہتی تو اس سے بھی چانسز تھا، لیکن ہوا کیا کہ یہاں جو سنو کی انٹینسٹی تھی وہ مطلب اس کی فور کاسٹ تو تھی، اور اس بات کو کوئی مطلب رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کو پہلے سے وارننگ نہیں تھی۔ تو عمومی طور پہ سب نے مطلب جو جانے والے لوگ تھے انہوں نے بھی، اور جو انتظامیہ تھی سب نے اس وارننگ کو نظر انداز کیا۔ تو یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ایک مینجمنٹ سسٹم کا فقدان نظر آیا ہے کہ چیزیں تھیں۔ ایسے جب پھر کرائسس بن گیا، جب یہ میڈیا میں بات آ گئی، جب سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل نکلیں، اس وقت بھی شاید اتنا ایکشن نہ لیا گیا۔ جب یہ ثانیہ ہو گیا تو تب اس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی، پھر آخرکار افواج پاکستان کو طلب کرنا پڑا۔ تو بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے کام ان سے لینے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کو ایک نارمل روٹین کا حصہ بنا دیں، کیونکہ جب سول ایڈمنسٹریشن کسی بھی مس ہیپ میں جب اس کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کویسچن یہ ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن کس چیز کے لیے ہے۔ اس سے بیشتر آج سے کچھ سال پہلے جو ہے چیئر لفٹ جو ہے جو پتیاٹا میں، وہاں بھی کچھ مس ہیپ ہوا تھا، تب بھی وہاں سول ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تھے اور افواج پاکستان کو بلانا پڑا۔ مطلب تو سول ایڈمنسٹریشن میں بھی جو ہے مین پاور اتنی نہیں ہے، تو اول تو یہ تو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، کوئی اس طرح کا مدد اداروں کو ریز کیا جائے، اس کا ایک کوئی آرگنائزیشن کی جائے۔ اب مختلف ادارے ہیں لیکن ان کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے۔ دیکھیے مری ہے، مری میں لوگ آئیں گے، مری میں بارش بھی ہوتی رہے گی، مری میں برف باری بھی ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی نوعیت یا اس کی شدت، صرف بات مری کی نہیں، پاکستان کے تمام وہ ایریاز جہاں برف باری ہوتی ہے اور وہ ٹورسٹ پوائنٹ سے اٹریکشن رکھتے ہیں۔
اگر دیکھیں سوئٹزرلینڈ کی ہم بات کریں تو سوئٹزرلینڈ یا اس خطے میں جہاں شدید موسم رہتے ہیں وہاں ونٹر ٹورزم کی ایک اپنی سگنیفیکینس ہے اور اس پہ ایک بہت زیادہ تعداد وزٹ کرتی ہے. تو کیا وہاں بھی اس نوعیت کے ایشوز آتے ہیں کہ یہاں جناب صورتحال یہ تھی کہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو گیا اور کسی لیول پہ کوئی ایڈمنسٹریشن کا وجود نظر میں نہیں آیا. پھر جب ثانیہ ہو گیا پھر اس کے بعد دو ایک دن کے اندر اس سارے معاملے کو سیٹل کر لیا گیا. تو آیا یہ نظام تب جاگے گا جب کوئی بڑا ثانیہ ہو جائے گا. دیکھیے ہم کراچی میں بارشیں ہوں یا مری میں شدید برف باری ہو یا ناردرن ایریاز میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ قدرت کی طرف سے مطلب آفات ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو کوئی پیشگی اطلاع تو بہرحال ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن اس کو ایک اچھے مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے اس کو بہرحال اس کو عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. خان صاحب کا اپنا یہ ویژن رکھتے ہیں کہ اس ملک میں ٹورزم کے ذریعے ٹورزم کے فروغ کے ذریعے جو ہے لوگوں کو راغب کیا جائے. تو خان صاحب ابھی تو آپ اپنی ملک کی جو اندرونی سیاحت ہے اس کو آپ سنبھال نہیں پا رہے تو آپ کہاں سے بیرونی سیاحت کو فروغ دے پائیں گے یا اس کو سنبھال سکیں گے. آپ کو تو اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی ٹیم کی الائنمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا صرف یہ ویژن ہی کافی نہیں ہے. اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو ایک ایسی ٹیم کی ضرورت ہے جو اس ویژن کے مطابق چیزوں کو پلان کرے اور ایگزیکیوٹ کرے. تو جناب خان صاحب یہ اگرچہ کے پی کے یا پنجاب کے معاملات ہیں لیکن آپ کو ان میں کوئی ایسے ایک مضبوط سسٹم لانے کی ضرورت ہے, کوئی ایسی اتھارٹیز لانے کی ضرورت ہے جس کے زیر اثر تمام اداروں کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ کل کلا کو کسی بھی اللہ رحم کرے ایک ایسے واقعے میں ایک پتہ تو ہو کہ یار کون اتھارٹی یا کون سربراہ ہے جو اس سارے کا ذمہ دار ہے. کیوں اب تو صورتحال ایسی ہو رہی ہے جیسے آج کل والس کا ایک ایڈ آ رہا ہے جس میں ایک بچی آئس کریم کھانا چاہ رہی ہے تو اس کی ماں روکتی ہے کہ دیکھو سردی میں آئس کریم نہیں کھاتے. تو کہتی تھی منع کرتے, کون منع کرتا ہے؟ وہ کہتی دادی منع کرتی, دادی کہتی میں نے تو نہیں کہا. وہ کہتی نانی نے کہا تھا, نانی کہتی تھی نہیں میں نے بھی نہیں کہا. کہتی دادی کہتی کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہتے میں نے کب منع کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر اینڈ میں دادی کہتی تھی منع کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی اس سارے منظر عام میں آپ کس کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی تو آخر ذمہ دار ہوگا. جب آپ کے پاس اس طرح کا ہاچ پاچ سسٹم ہوگا تو پھر آپ ذمہ دار ڈھونڈتے رہیں گے. دیکھیں کوئی ایک مضبوط نظام بنانے کی ضرورت ہے جس کے تحت تمام ادارے جو اس مطلب پولیس ہے جو چیک پوائنٹ ہیں ان کے اوپر اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مطلب آج کل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے یا آئی ٹی ہے اس کی ہیلپ لی جا سکتی ہے. اس سے ایپ بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہیں جو مطلب آپ کریکٹ اپڈیٹ دے سکتی ہیں کہ جناب اس شاہراہ کے اوپر صرف بات مری کی نہیں ہے. دیکھیں نتھیا گلی ایبٹ آباد, اس کے بعد کاغان ناران, اچھا اسی طرح آپ چلے جائیں اس میں چلاس اور یہ سوات سائڈ جی کلام. تو مطلب یہ سارے علاقے ہیں, یہ سارے ٹورسٹ مطلب ڈیسٹینیشن ہیں, یہ ساری اٹریکشن رکھتی ہیں سمر ٹائم میں بھی ونٹر ٹائم میں بھی. تو ان ساروں میں ایک ایسے مضبوط نظام کو بنانے کی ضرورت ہے خان صاحب, نہیں تو یہ آپ کا ویژن ہی رہے گا. جیسے پاکستان میں اور بھی ویژن ہیں جن کے آج تک عمل درآمد نہیں ہوئے. ویژن وہ جو قابل عمل ہو. اس لیے خان صاحب آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. یہ معاملات اگرچہ صوبائی ڈومین کے ہیں ڈائریکٹ آپ کے لیے, لیکن پھر بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے یہ اس کا ویژن دیا ہے تو آپ اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ افرادی قوت بھی لائیں جو اس کو چلا سکے. تو باقی جاتے جاتے مطلب ایک آخری بات کہ اچھا مسجد علی کی بات ہم کہتے ہیں جی جو برف باری ہوتی ہے نا یہ لوور ٹوپا سے بھی اوپر ہے, یعنی جھیکا گلی کلڈانا سے باڑیاں, یہ اس ریجن میں. تو اس ریجن میں سڑکوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کی ری الائنمنٹ کی ضرورت ہے, ان کو وائڈن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی خدا نخواستہ پیک سیزن میں جو ہے وہ ٹریفک کے چوک ہونے کو بچایا جائے. دوسری چیز کہ مری کو تھوڑا سا ڈی سینٹرلائز کرنے کی ضرورت بھی ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ مال روڈ پہ جانا چاہتا ہے, اور مال روڈ تک جانے کے لیے ہر بندہ گاڑی پہ بھی جانا چاہتا ہے, اور فاصلے اس طرح کی ہیں کہ پیدل جانا شاید ہر کسی کے لیے ممکن نہیں.
तो आपको एक सिस्टम वज़ा करना चाहिए कि माल रोड पे सब लोगों की रसाई को गाड़ियों की रसाई से रोका जाए और उनको एक ऐसा ट्रैफ़िक का मैकेनिज़्म दें, कोई शटल सर्विस चलाएँ कि लोग जो है वो चीका गली या सनी पॉइंट से आगे मत जाएँ और आगे जो है वो शटल सर्विस यूज़ करते हुए जाएँ और रिहाइशगाहें जो है वो आगे प्रेफ़र की जाएँ, जो उनको नीचे डिसेंट्रलाइज़ किया जाए। और हमारी भी सिर्फ़ एक पीसी होटल है भूरभन में, तो एक पीसी की इजारादारी ही क्यों हो? तो यहाँ और भी साइट्स डेवलप करके इस तरह की, या तो जिस तरह पीसी जो है भूरबन की पीसी की वजह से भूरबन डेवलप हुआ है, तो ऐसी और भी साइट्स डेवलप करके कुछ ऐसे चेन होटल्स जो हैं या आला लेवल के होटल्स को लाया जाए, ताकि मरी के ऊपर जो है जो इस तरह का ट्रैफिक का बर्डन है वो भी कम हो। ये था आज का वीलॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और खुश रहे, बाद में। अस्सलाम वालेकुम।